السلام علیکم ناظرین، میرے مائنڈ میں کافی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور چلتے چلتے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا بھی رہتا ہوں اور ان کو اسٹڈی بھی کرتا رہتا ہوں، اور چلتے چلتے کہیں پہ کسی بات پہ اٹک جاؤں، پھر وہاں پہ اپنا ذہن کو تھوڑا سا دوڑاتا ہوں اور جس رزلٹ پہ پہنچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ باتیں آپ تک بھی پہنچائی جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں 100% سچائی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہو۔ آپ کا مختلف ہوگا، میرا مختلف ہے، کسی دوسرے کا مختلف ہے۔ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے کسی دوسرے پہ تھوپنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، لوگ جو ہے علماء پہ کافی تنقید کرتے ہیں۔ علماء کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ جو عالم بنتا ہے اس نے اپنے 12 سال وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، 12 سال دن رات لگا کے اس نے دین کو سیکھا ہوتا ہے۔ اس میں اس کی راتوں کی نیند اور اپنی ساری خواہشات قربان کر کے وہ سیکھا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مولوی ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کچھ ایویں چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو ایویں لگ رہی ہیں، لیکن ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جن علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث بنایا ہے، وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے منصب کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو علماء جب انبیاء کے وارث ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلامی احکامات ہوتے ہیں علماء سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے۔ کوئی 4-5 کتابیں پڑھ کے اس کا مطالعہ کر کے اپنے لاجکس نکال کے کہے مولوی ایسے ہیں اور میں ایسا ہوں اور دنیا ایسی ہے، تو میرے خیال سے اس کو وہی لوگ فالو کریں گے جو اتنے ہی کم عقل ہوں گے۔ عالم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، میرے خیال سے اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کو اگر آپ گالی دیں گے تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ دین کو چھین لیں گے، اور ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں۔ جس طریقے سے لوگ علماء سے بدگمان ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو گالی دے رہے ہیں، ان کی نسلیں بھی پھر آگے ویسی ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو علماء کو گالی دیتے ہیں۔ دوسری بات علماء کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں کسی پر نافذ یا کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ علماء کے لیے کچھ کہوں، لیکن علماء جتنی محنت کر کے سب کچھ سیکھتے ہیں اسلام کو، ان کی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام تک بھی اسی طرح پہنچائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنا عرصہ محنت کرنے کے بعد جب سٹیج تک پہنچتے ہیں تو لوگوں کو قصے کہانیاں اولیاء کرام کی سنانا شروع کرتے ہیں۔ اولیاء کرام جو حقیقی معنوں میں اولیاء کرام ہیں وہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہم، ہماری اوقات نہیں ہے۔ ہم ان کی جوتی کے نیچے جو ریت لگی ہوتی ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی محنت تھی، ان کی لگن تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی محنت کی، کتنی مشقتیں برداشت کی، کس طرح سے انہوں نے دین کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک وہ پہنچائیں، بجائے اس کے وہ پہنچانے کے ہم قصے کہانیاں لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ فلاں بزرگ نے فرشتوں کے ساتھ لڑائی کی، فلاں بزرگ کے دھوبی نے فرشتوں کے ساتھ لڑائی کی۔ ان ساری چیزوں کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگوں تک صرف یہ قصے کہانیاں آپ پہنچاتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ اٹھیں گے، مرزا جیلمی جیسے اور پتہ نہیں کون سا ساحل عدیم ہے، جو لوگ لاجیکلی طور پر جو لوگوں کے سامنے آئیں گے، عوام کے بیچ میں آئیں گے، تو عوام بھی جو ہے، کیونکہ آپ نے ان کا جو سٹرکچر ہے وہ مضبوط نہیں کیا ہے، ان کا جو ایمان ہے یا ان کا جو عقائد ہیں وہ بیسک عقائد آپ نے بنائے نہیں ہیں، آپ قصے کہانیاں سنانے میں لگے رہے، تو ظاہر سی بات ہے لاجک سے جب وہ بات کریں گے تو لوگوں کو بھی یہی لگے گا کہ ہاں یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے کہ مولویوں کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس قصے کہانیاں ہی سنا رہے ہیں بابوں کی۔ علماء کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کے، عوام کے سٹرکچر کو، بیسک جو ضروریات ہیں دین کی، اسلام کے جو بیسکس ہوتے ہیں ان پہ اتنی محنت کی جائے، عقائد پہ اتنی محنت کی جائے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہو کر کسی بھی بڑے سٹیج پہ جائیں تو اسلام کی نمائندگی اچھی طرح سے کر سکیں۔ یہاں سے جو بڑے ہو کر ہمارے بچے جاتے ہیں ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی اپنے اسلام کے بارے میں، تو وہ خاک اسلام کو پھیلائیں گے یا خاک اسلام کے لیے کچھ بولیں گے، تو ایسے لوگ جو اٹھ کے اعتراضات کر رہے ہیں، میرے خیال سے ان لوگوں کو لگام لگانے کا واحد طریقہ ہے کہ آپ عوام کے سٹرکچر کو مضبوط کریں۔ بہت شکریہ۔ کوئی بھی بات میں نے غلط کہی، کسی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔